کیا الفاظ ہیں اللہ کے؟ اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سر اٹھائیے میرا پاک پیغمبر، قل بولیے تسمع، آپ کی بات سنی جائے گی، اللہ قل تسمع، آپ بولیے آپ کی بات سنی جائے گی، وشفع تشفع، آپ سفارش کریں آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اللہ اکبر، ان لفظوں پہ آپ نے غور نہیں کیا ہری پور والوں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا میرا پیغمبر سر اٹھائیے جو جی میں آئیے کر گزریے، نہیں، الفاظ صحیح بخاری مسلم کے ہیں کہ اللہ کے سامنے پہلے زاری کی کہ اللہ کی اجازت ہو تو میں بولوں، رب نے اجازت دی، اب لب کشائی کی جا رہی ہے اور الفاظ بھی مالک کائنات کے یہ ہے، قل تسمع، میرا پیغمبر آپ سل توتا، آپ بولیں آپ مانگیں، یعنی میرا پیغمبر آپ نبیوں کے سردار ہیں، لیکن مانگنا آپ کے ساتھ اچھا لگتا ہے، دینا میرے ساتھ اچھا لگتا ہے، تجھ سے بہتر مانگنے والا کوئی نہیں، مجھ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں، تجھ سے بہتر سوالی کوئی نہیں، مجھ سے بہتر عطا کرنے والا کوئی نہیں۔ فرمایا قل تسمع وشفع تشفع سل تعطى، آپ مانگے آپ کو دیا جائے گا۔ پھر کیا اگلے الفاظ بھی حدیث کو سن لی، فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، اللہ میرے لیے ایک حد متعین کرے گا، اتنے لوگوں کی کر دیجئے۔ فرمایا جب میں ان کی سفارش کر کے جنت میں داخل کروا دوں گا تو اگلا اعلان میں پھر سجدے میں گر جاؤں گا، اللہ پھر فرمائیں گے سر اٹھائیے مانگیے، اتنی حد ہے آپ سوال کریں۔ فرمایا ان کو جنت میں داخل کرنے کے بعد پھر سجدے میں گر جاؤں گا۔ صحیحین کے الفاظ یہ ہیں کہ 4 مرتبہ سجدے میں گروں گا۔ کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ۔ چوتھی مرتبہ سجدے سے سر اٹھا کے کیا کہیں گے نبی علیہ السلام کہ اللہ اب جہنم میں صرف وہی بچ گیا ہے جس کو قرآن نے روک دیا ہے اور جہنم اس پہ حرام ہے، باقی سب کو اللہ نے جنت دے دی۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں مشرک پہ جنت حلال ہے کہ حرام؟ حرام ہے، وہ نہیں جائے گا، اس لیے دنیا میں شرک سے بچیے بس، باقی چیزیں اپنی جگہ ہیں۔ لیکن یہ وہ چیز ہے جیسے آپ اسکول کے پیپر بچے پاس کرتے ہیں تو آپ 35 نمبر والے کو پاس کر دیا جاتا ہے، ایسا ہی 33 والوں کو بھی گزارا کر کے کہتے ہیں مرتے مرتے پاس ہو گیا، لیکن جس کے 20 نمبر آ جائیں وہ پیپر پاس ہوتا ہے، وہ فیل ہو جاتا ہے۔ اچھا اللہ کے ہاں جو پیپر ہیں وہ کیسے ہیں؟ ادھر 5 نمبر والا بھی پاس ہو جائے گا، 10 والا بھی پاس ہو جائے گا، 20 30 25 50 2-3 نمبر والا بھی پاس ہو جائے گا، پر ایک پیپر ہے میرے رب کے دربار میں جس کو کہتے ہیں توحید والا پرچہ، وہ 100/100 لے کر پاس ہوا تو پاس، 1 نمبر بھی اگر اس میں کم ہوا تو فیل ہے ہمیشہ۔ باقی میں اللہ گنجائش دیتے ہیں، ایک معاملہ ہے اللہ اپنے حق کا، توحید کا، اس کو اللہ معاف نہیں کرتے کہ اللہ کے ساتھ کوئی کسی کو شریک کرے، یہ وہ جرم ہے۔ ہمارے ملک میں ہم ہر ایک مجرم کو چھوٹ دے دیتے ہیں، لیکن غدار کے لیے ہمارے آئین میں بھی کیا ہے؟ سزا پھانسی ہے۔ تو توحید کے خلاف چلنے والا اللہ کا کیا ہے؟ اللہ اسے معاف نہیں کرتا۔ باقی سفارش قرآن کے حافظ بھی کریں گے، اللہ اجازت دے گا، یہ میری کتاب کا اعزاز ہے، کیجئے۔ سفارش قرآن بھی کرے گا، سفارش شہداء بھی کریں گے، سفارش علماء بھی کریں گے، لیکن یہ ذہن رکھنا کہ میں احمد جمشید کے پاس چلا گیا، بس اب میں نہ نماز پڑھوں نہ روزے رکھوں، جو مرضی ہے
ہمارا خیال کرنا. کئی لوگ ہوتے ہیں پروگرام میں ملتے ہیں، جب ہم ملتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت ایک شخص تھا، اس نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا، استقبال کے لیے آیا تھا، 3-4 کلومیٹر مجھے گاڑی میں لے کے گیا. کہنے لگا جی گاڑی تو آپ کے پاس بھی تھی، بلکہ 5-6 اور بھی ہیں، میں نے آپ کو اپنی گاڑی میں اپنے گھر تک کیوں لے کے گیا ہوں؟ میں نے کہا کہتے ہیں اس لیے کہ مجھے یاد رکھنا قیامت والے دن. میں نے کہا اللہ کے بندے آپ کس بات میں لگے ہوئے ہیں؟ یہ وہ عقیدہ رکھتے ہیں مجھے یاد رکھنا. او میرا دوست، دعا یہ کرنا اللہ اپنا کرم کرے، کون کسی کو کیا یاد کر سکتا ہے؟ ہاں کہ سفارش کا اختیار جب اللہ کے پاس ہے تو آپ کہو گے اللہ مجرم ہوں، تیرا سیاکار ہوں، خطا کار ہوں، اللہ گناہ گار ہوں، اللہ میرے گناہوں کا کسی کو پتہ نہیں، لیکن اللہ سر سے لے کر نیچے وجود تک، پاؤں تک اللہ گناہوں میں آلودہ ہوں. اللہ اگر سفارش کا انتظام بھی، میری شفاعت کا حق بھی تو کسی کو دے گا تو تو ہی دے گا، اس لیے شفاعت بھی تجھی سے مانگتا ہوں. آپ جب دعا کرتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کی ہمیں کیا نصیب فرما؟ شفاعت نصیب فرما. یعنی کس سے مانگتے ہو؟ اللہ سے مانگتے ہو. تو اگر سفارش بھی مانگتے ہو تو وہ بھی کس سے مانگو؟ پھر اللہ جسے چاہے گا حق عطا کر دے گا اور آپ کا بیڑا پار کر دے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک حدیث ذہن میں آ گئی، قیامت کے دن قرآن کریم ایک شخص کی صورت میں آئے گا، ایک انسان کی صورت میں، اور اپنے پڑھنے والے کو دیکھے گا، وہ پریشان حال ہوگا، بالکل پریشان حال ہوگا. تو یہ اسے کہے گا تو فلاں ہے؟ تو یہ گناہگار بندہ کہے گا جی ہاں میں وہی ہوں. فرمایا قرآن کہے گا تو نے مجھے پہچان لیا؟ کہنے لگا میں تو نہیں جانتا ہوں تجھے، آپ کو انسان ہے، میں آپ کو جانتا نہیں ہوں. قرآن بولے گا اللہ کے بندے میں وہی قرآن ہوں جس نے تجھے رمضان کی تپتی ہوئی دوپہر میں بھوکا اور پیاسا رکھا اور راتوں کو جگائے رکھا، دن کو پیاسا رکھا. تو یعنی میرے فرمانی قرآنی قانون کے مطابق روزہ رکھتا رہا، رات کو قیام کرتا رہا، میرے ساتھ تو نے وفا کی ہے. آج میرے پیچھے آ، میں تجھے اسی جگہ تک پہنچاؤں گا جو جنت الفردوس ہے، میں تجھے ساتھ لے کے چل. قرآن آگے ہوگا، یہ اس کے پیچھے پیچھے جائے گا اور جنت میں پہنچ جائے گا. تو قرآن کریم بھی شفاعت کرے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، یا تو قرآن تیرے لیے حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے. تیرے حق میں ہو گیا تو تیرا کام بن گیا، اگر تیرے خلاف قرآن اٹھ گیا تو تیرا کام تباہ و برباد تو ہو جائے گا. اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی شفاعت نصیب فرمائے. اللہ جو علماء ہیں، شہداء ہیں، اللہ ان کی شفاعت نصیب فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.